أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بنیادی جو فیملی ٹری تھی اس کو سمجھا تھا، اور آپ کی جو اسپیشل کوالٹیز تھیں اور آپ کی جو فضائل تھے اس کا تھوڑا سا ذکر پچھلے ٹرن پہ ہم نے کیا تھا. اور یہ پوری بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلا نکاح ہے جو بی بی خدیجہ کے ساتھ ہوا ہے، اسی کے ضمن میں یہ ساری باتیں چل رہی تھیں. تو آج ہم اسی اسٹوری کو آگے کیری فارورڈ کریں گے. ٹھیک ہے. تو سیدہ خدیجہ کے تعلق سے جو ایک فضیلت والی حدیث آپ کے سامنے آئی تھی اس کو بھی بیان کر دیا جا چکا ہے کہ چار عورتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل کامل ترین ہیں اور تمام عورتوں میں سب سے افضل ہیں، وہ چار عورتیں کون ہیں؟ بی بی مریم، سیدہ خدیجہ، سیدہ فاطمہ اور آسیہ، جو کہ فرعون کی وائف تھی. تو ان میں سے ایک جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف بی بی خدیجہ ہیں. تو اسلام کے آنے سے پہلے سیدہ خدیجہ جو تھیں مکہ کے اندر بزنس کیا کرتی تھیں، کافی امیر خاتون تھیں، ہے نا، ویلدی بہت تھیں. آ، تو ان کے بزنس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ اپنے پراپرٹیز کو، اپنے پیسے کو، یا ان کا جو مرچنڈائز ہوتا تھا اس کو مردوں کو ہائر کرتی تھیں، اور وہ مرد ان کے یعنی ایز اے امپلائی وہ ہائر کرتی تھیں، اور پھر وہ ان کے سامان کو اور ان کے جو گڈس تھے اس کو لے جا کے سیریا اور یمن میں ٹریڈ کیا کرتے تھے، اور پھر جو پروفٹ آتا تھا وہ شیئر بیسس پہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا، سرٹن پرسنٹیج اس انسان کو دیا جاتا تھا جو یہ پورا بزنس کیری آؤٹ کرتا تھا. اور چونکہ ویلتھ جو ہے، چونکہ ریسورس جو ہے بی بی خدیجہ کا خود کا ہوتا تھا، تو پروفٹ مارجن بھی ظاہر ہے ان کا زیادہ ہوتا تھا، وہ ہائر کرتی تھیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنا یہاں سے کہ اس کانسیپٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ بھی کیا اور اس پہ کبھی منع نہیں کیا. تو اس سے چند چیزیں سمجھ میں آتی ہے، چند پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں. میں اس معاملے میں ڈیٹیل ڈسکشن تو نہیں کروں گا، لیکن چند امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ سمجھنے کی ہیں. پہلی چیز، ایک عورت کے لیے شرعی طور پہ بزنس کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، ایک عورت کے لیے میل امپلائی کو ہائر کرنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے کچھ یعنی ماڈرن ٹائمز میں ہمارے یہاں بہت سارے ایسے رزلٹس نکالے جاتے ہیں جو حقیقتاً سیدہ خدیجہ سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں پہلے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس بات سے کیا کیا چیزیں پروف ہوتی ہیں اور اس بات سے کیا کیا چیزیں پروف نہیں ہوتی ہیں، یہ بھی سامنے رکھنا ضروری ہے نا. کیونکہ تاکہ اس بی بی خدیجہ کے بزنس کرنے کو لوگ غلط سینس میں استعمال نہ کریں اور غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، ہے نا. تو پہلی چیز جو ثابت ہوتی ہے کہ ایک عورت پراپرٹی اونر ہو سکتی ہے، موسٹ ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ہو سکتی ہے نہیں، ہونی چاہیے. کیونکہ اسلام میں جو قانون وراثت ہے، انہیریٹنس کا جو لا ہے، اس میں بیٹیوں کا بھی حق ہے. اب کوئی شخص بھی اگر تھوڑی بھی پراپرٹی کے ساتھ مرتا ہے تو اس کی پراپرٹی کا ڈسٹریبیوشن اس کے بیٹوں میں بھی ہوگا، بیٹیوں میں بھی ہوگا. ہمارے یہاں بعض مطلب گھروں میں یہ ایکسکیوز دیا جاتا ہے کہ ہم نے بیٹی کی شادی پہ اتنا خرچ کر دیا تو بیٹی کو وراثت سے حصہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل میں یہ ایکسکیوز انویلڈ ہے. آپ نے شادی میں جو لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ کیا وہ اپنے شوق سے کیا، سوسائٹی کو دکھانے کے لیے کیا، اپنے نام و نمود کے لیے کیا، یا پھر بیٹی کے سکون کے لیے کیا، جس بھی ریزن سے کیا ہو، لیکن دیٹ ول ناٹ گیو یو ایکسکیوز کہ آپ اپنی بیٹی کو وراثت میں سے پراپرٹی نہ دیں. ٹھیک ہے. یہ بات تو پراپرٹی اونر ہوگی عورت، اس میں کوئی پرابلم کی بات اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، بزنس اونر بھی ایک عورت ہو سکتی ہے، اپنی پراپرٹی سے اگر وہ چاہے بزنس کرنا تو بالکل کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ دو بات. تیسری چیز، وہ میل امپلائی کو ہائر کر سکتی ہے اگر پردے کے تمام شرائط کو ملحوظ رکھا جائے تو. ٹھیک ہے. اور ان کو ہائر کر کے وہ بزنس کروا سکتی ہے.
لیکن صحابیات رسول میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ بازاروں میں خود گھوم گھوم کے جو ہے چیزیں بیچا کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی بات جو ہے، یعنی فرق کرنا ضروری ہے، کون سی چیز جو ہے اس بات سے ثابت ہوتی ہے اور کون سی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ تو سیدہ خدیجہ خود سامان لے کے یمن اور سیریا کا سفر نہیں کرتی تھیں اور بازاروں میں نہیں گھومتی تھیں اپنے سامان کو بیچنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز، وہ خود بھی جو ہے مردوں میں اس طرح سے گھل مل کے اور فری مکسنگ کے ذریعے جو ہے وہ کارپوریٹ کلچر میں کام نہیں کرتی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے، پراپرٹی اونر ہو سکتی ہیں، بزنس اونر ہو سکتی ہیں، میل امپلائی کو ہائر کر سکتی ہیں پردے کے شرائط کے ساتھ، لیکن کیا نہیں کر سکتی ہیں؟ فری مکسنگ کے کلچر کو رواج دینا اور اس بات کو سیدہ خدیجہ کے عمل سے ثابت کرنا، یہ اپنے آپ میں غلط معاملہ ہے۔ فرق سمجھ لیجئے، چند چیزیں الاؤڈ ہیں اور چند چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں۔ تو غلط نتائج کا لنک نکالنا صحیح بات سے، یہ اپنے آپ میں یوں سمجھ لیجیے کہ خیانت ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو وہ میل مرچنٹس کو ہائر کرتی تھیں، تو جب یعنی ٹریڈ وغیرہ کا ٹائم آتا تھا تو قریش کے قافلے اور مکہ کے قافلے نکلا کرتے تھے، یمن کا سفر کرتے تھے، سیریا کا سفر کرتے تھے، رحلت الشتائی والصیف، جاڑے اور گرمی کے سفر جو ان کے مختلف علاقوں کے ہوا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے تو ایک پوائنٹ آف ٹائم ایسا آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بزنس میں انوالو ہو چکے تھے، ٹھیک ہے؟ ابو طالب کے ہاں جب رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو طالب پہ جب ڈپینڈنٹ تھے، اس زمانے میں بھی آپ جو ہے وہ شیفرڈنگ کا کام، چرواہے کا کام کرتے تھے، اور اس سے چند جو بھی یعنی کچھ بھی کما سکتے تھے وہ کما لیتے تھے۔ لیکن آپ کی عمر جب تھوڑی بڑھ گئی، 20 پلس آپ ہو گئے، تو آپ جو ہے وہ ٹریڈ کے میدان میں بھی اترنے لگے، اور ابو طالب کا بہت بڑا جو بزنس کا ذمہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھایا، اور پھر جو ہے مختلف علاقوں میں آپ ٹریول کرتے گئے، اور آپ ذہین تو تھے ہی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں رہ جاتی کہ آپ ذہانت میں بہت یعنی بہت اوپر تھے۔ تو ابن اسحاق اور ابن ہشام وغیرہ مینشن کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹریڈ کے گن کو اور ٹریڈ کے عمل کو بہت اچھی طریقے سے اس پہ مہارت حاصل کر لی تھی، اور کس سامان کو کس طرح سے ایمانداری کے ساتھ، ایمانداری کے دامن کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے بھی میکسیمم پروفیٹیبل طریقے سے ٹریڈ کو کیسے کیری فارورڈ کرنا ہے، اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے تھے۔ اور پھر آپ انتہائی ایماندار، انتہائی صادق اور امین تو تھے ہی۔ تو یہ چند باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ کے اندر مشہور ہونی شروع ہو گئی تھی، اس شہرت کا چرچا جو ہے وہ بی بی خدیجہ کے سامنے بھی ہوا، جب انہیں معلوم چلا کہ ایک ینگ ٹریڈر ہے، لوگوں کے سامان جو ہے وہ لے جاتا ہے اور بڑی ایمانداری سے امانت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ٹریڈ کرتا ہے، اور پھر پروفٹ بھی زیادہ کما کے دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یعنی عام طور پہ کیا ہوتا تھا، جو امپلائی جو یعنی ہائرڈ امپلائی ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کو چیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ مطلب پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنے پرسنٹیج پروفٹ ہوا یا اتنا مارجن ہوا پروفٹ کا، ایکچوئل پروفٹ اس سے زیادہ ہوتا ہے، تاکہ وہ اس میں اپنا کٹ بھی لے لیتے ہیں، پھر مالک سے بھی وہ یعنی جو ان کا سی ای او ہوتا ہے اس سے بھی تھوڑا سا بینیفٹ اینٹتے ہیں۔ تو یہ عام طور پہ ٹریڈ میں بہت کامن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ اس قسم کی کوئی بات کا تصور بھی نہیں ممکن ہے، بلکہ آپ انتہائی درجے کے ایماندار اور امانت دار تھے، اور پھر یہ کہ ٹریڈ کا گن بھی رکھتے تھے، دونوں باتیں تھیں آپ کے اندر۔ تو جب اس چیز کا چرچا بی بی خدیجہ کو ہوا ہے، تو بی بی خدیجہ نے پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اپنے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابھی تو نبی نہیں ہوئے تھے، ان کی عمر جو ہے تقریباً 23-24 سال تھی۔ تو اس وقت جو ہے انہوں نے آپ کے سامنے جو یوں کہہ لیجیے کہ وہ پروپوزل رکھا کہ آپ جو ہے ہمارا گڈس اس طرح سے کیری کر کے لے جائیں، اور جو پروفٹ ہوگا سرٹین پرسنٹیج آپ کو میں دوں گی۔ اور بی بی خدیجہ نے، جیسا کہ ابن اسحاق مینشن کرتے ہیں، کہ جو پروفٹ پرسنٹیج ہے وہ عام امپلائیز سے زیادہ رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آپ انتہائی یعنی بہت امانت دار بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اور پھر یہ کہ پروفٹ بھی زیادہ کما کے دے رہے ہیں۔ تو فرام آل پرسپیکٹو اٹ واز اے بینیفیشیل ٹریڈ پیکٹ، بینیفیشیل ایگریمنٹ، اس لیے پرسنٹیج زیادہ رکھا۔ اور جب ٹریڈ کے لیے بھیجتی تھی تو اپنا ایک غلام جو ہے میسرہ نام کا، میسرہ نام آپ یاد رکھ لیں، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیتی تھی۔ تو کئی سفر جو ہے میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اور پھر جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور طریقے اور بزنس کے سکلز کو نوٹ کرتا تھا، اور پھر جو چند معجزاتی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت سے پہلے بھی ہوا کرتی تھیں اس کو بھی نوٹ کر لیتا تھا۔ جیسا کہ پہلے ہم نے دیکھا، شروع سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں، حضور کی پیدائش سے پہلے بی بی آمنہ کا خواب دیکھنا، پھر یہ کہ نور کا ظاہر ہونا بی بی آمنہ کے جسم سے، پھر یہ کہ حلیمہ سعدیہ کے ہاں جب حضور جاتے ہیں تو وہاں برکتوں کا نزول ہونا، پھر جو شرح صدر والا شق صدر والا معاملہ ہوا، یعنی آپ کے سینہ چاک کیا گیا اور فرشتے نے آپ کے قلب کو
جو ہے وہ دھو کے واپس جو ہے آپ کے ساتھ لگا دیا، یہ بھی ایک معجزاتی واقعہ نبوت سے پہلے کا، آپ کے بچپن کا۔ پھر ابو طالب کے گھر میں برکتوں کا بڑھ جانا، اور بھی بہت سارے واقعات جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی کبھار، ہمیشہ تو نہیں، کبھی کبھار اس قسم کے عام حالات و عادات سے مختلف اور سپر نیچرل انسیڈنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتے رہتے تھے کبھی کبھی، اگرچہ وہ بہت فریکوینٹلی نہیں ہوتے تھے لیکن یعنی ہوتے تھے۔ تو ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ میسرا نوٹ کرتا رہتا تھا، تو جہاں آپ کی امانت کا تذکرہ، آپ کی صداقت کا تذکرہ، آپ کے بزنس اسکل کا تذکرہ، اور پھر آپ کے جو ان انٹینشنل معاجزات جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے اس کا بھی تذکرہ دھیرے دھیرے کر کے بی بی خدیجہ کے پاس میسرا کرتا رہتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اسی تذکرے میں سے ایک تذکرہ یہ بھی ہے کہ جب یہ لوگ سفر پہ گئے ہوئے تھے، ٹریڈ سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو میسرہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول، اچھا میں اللہ کے رسول کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بنا دیے گئے تھے، یا کم سے کم رسالت کا انہوں نے اعلان کر دیا تھا، نہیں ایسا نہیں تھا، اس وقت وہ تو محمد ہی تھے، صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے، محمد کے نام سے جانے جاتے تھے، محمد ابن عبداللہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم چونکہ تعظیماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لیکن اس وقت وہ اعلانیہ طور پہ رسول اللہ نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر پہ گئے ہوئے تھے تو میسرہ خود نیریٹ کرتا ہے کہ جب شام میں ہم پہنچے تو ایک مقام تھا، ایک پیڑ تھا، بہت ہی عجیب قسم کا پیڑ تھا، اس کے نیچے اللہ کے رسول بیٹھ گئے، تو دور ایک کوئی مونک تھا، ایک کوئی کرسچن پادری تھا، وہ آیا، اس نے مجھے بلایا میسرہ کو اور پوچھا کہ یہ کون سا شخص ہے جو اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے؟ تو میسرہ نے جواب دیا قریش کا ایک نوجوان ہے جو ہمارے ساتھ بزنس کرتے ہیں۔ تو مونک جو تھا اس نے کہا کہ یہ وہ پیڑ ہے جس کے نیچے آج تک سوائے کسی نبی کے کوئی نہیں بیٹھا ہے نا، نو ون بٹ اے پروفٹ ہیز ایور اسٹاپڈ بینتھ دیٹ ٹری، یعنی اس پیڑ کے نیچے کوئی نبی کے علاوہ کوئی، اتفاقاً اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی سچویشن پیدا کی کہ عام انسان وہاں نہیں رکتا، لیکن اللہ کی طرف سے اگر کوئی نبی بننے والا ہوتا تھا تو وہ اس پیڑ کے نیچے رکتا تھا، اور یہ انتہائی پرانا پیڑ ہے یہ۔ تو بہرحال میسرہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، اس نے جا کے جو ہے بی بی خدیجہ سے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہوگا۔ پھر ایک اور معجزاتی واقعہ جو ہے آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہا ہے، میسرہ نیریٹ کرتا ہے کہ دوپہر کے وقت جو ہے میں نے دیکھا کہ جب سخت دھوپ تھی تو دو کوئی نورانی مخلوق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شیڈ بنائی ہوئی، اچھا یہ ہمیشہ نہیں ہوتا تھا، یہ کبھی کبھی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے، اور کبھی کبھی عام انسانوں کو بھی دکھا دیے جاتے تھے لیکن عام طور پہ لوگوں کو نہیں دکھتے تھے۔ تو میسرہ کو یہ چیز دکھ گئی، حالانکہ یہ ابھی رسول نہیں بنے، بہرحال اس نے بعد میں اس کا بھی تذکرہ بی بی خدیجہ سے کیا ہو۔ یہ سارے تذکرے بی بی خدیجہ کو پہنچتے رہتے تھے، کئی ٹریڈ روٹس، کئی ٹریڈ جو کیروان تھا اس میں میسرہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹریول کرتا، پھر دوسرے لوگوں سے بھی حضور کی جو، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو کردار تھا، جو حضور کی عادت تھی، جو حضور کا یعنی اخلاق تھا، حضور کی سکل تھی، اور باقی جتنی کوالٹیز حضور کے اندر تھی، اس کا تذکرہ بی بی خدیجہ تک پہنچتا رہا۔ تو بہرحال سیدہ خدیجہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ بھائی اس سے بہتر نوجوان کون ہو سکتا ہے، تو سیدہ خدیجہ نے خود سے ہی، یعنی خود سے ان دا سینس کہ ڈائریکٹلی نہیں، اپنی ایک پھپھیری بہن کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے شادی کی پیشکش کی۔ میری آواز کلیئر نہیں آ رہی، کیا آپ لوگوں میں سے سب کو کلیئر نہیں آ رہی یا کچھ لوگوں کو کلیئر نہیں آ رہی؟ اچھا بریک ہو رہی ہے۔ جی اب آواز آ رہی ہے میری کلیئر؟ چلیے جزاک اللہ خیر۔ تو سیدہ خدیجہ نے ان واقعات کے اور ان تمام انفارمیشن کے کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرج کا، شادی کا، نکاح کا پروپوزل بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں خود سے تو فیصلہ نہیں کر سکتا اس معاملے کا، میں اپنے چچاؤں سے اس مسئلے کو کنسلٹ کروں گا، کیونکہ ظاہر ہے گارجین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو تھے نہیں، تو والد کے بعد جو ہے گارجین کی حیثیت چچا کی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے چچاؤں سے اس مسئلے پہ ڈسکشن کروں گا۔ یہاں بھی چند چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ رشتے کا پروپوزل جو ہے وہ اور عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھی دیا جانا بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے، بالکل مناسب ہے، بالکل شریفانہ ہے،
اس میں کوئی نہ یہ چیز شرافت کے خلاف ہے، نہ یہ چیز عقل کے خلاف ہے، نہ یہ چیز فطرت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام نے ہر اس چیز پہ، کسی ایسی چیز پہ پابندی نہیں لگائی جو فطری ہو، اور کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی جو مصنوعی ہو، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں چند چیزوں کو جو ہے شرافت کا پیرامیٹر سمجھا جاتا ہے، تو اس کے بنا پہ کیا ہوتا ہے کہ چند چیزیں لوگ چاہتے تو ہیں کرنا، لیکن بس اپنی ساکھ بچانے کے لیے وہ چیزیں نہیں کرتے، حالانکہ وہ جائز چیزیں ہوتی ہیں۔ تو عورت کی طرف سے نکاح کا پروپوزل بھی جائز اور درست ہے، سیدہ خدیجہ نے خود پروپوز کیا نکاح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پھوپھیزاد بہن کے تھرو، اور بہت شریف خاتون تھیں، بہت اعلیٰ مرتبے کی خاتون تھیں، انتہائی امیر تھیں، بہت اونچے نسب والی تھیں، شرافت میں بہت اونچا مقام رکھتی ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، تمام عورتوں میں کامل ترین عورت ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ کام کیا، تو ہم اور آپ، ہمارے یہاں کی عورتیں جو ہیں وہ کبھی بھی اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو بالکل جائز ہے کہ عورت کی طرف سے جو ہے نکاح کا پروپوزل کسی کے لیے دیا جائے، اس میں کوئی غیر شریفانہ بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جلد بازی سے کام نہیں لیا، اور ایک عقلمند شخص کی طرح انہوں نے کہا کہ میں اپنے بڑوں سے جو ہے اس مسئلے پہ کنسلٹ کروں گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عام حالات کے اندر انسان کو دوسروں سے مشورہ کرنا چاہیے اور اپنے سے بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو حضور نے ابو طالب سے بھی مشورہ کیا، حمزہ جو حضور کے چچا تھے وہ یہ بعد میں اسلام قبول کریں گے، اور انتہائی مت یوں سمجھ لیجیے کہ بہادری کے ضرب سنام، مثالی بہادری جو ہے حضرت حمزہ کی ہمیں جنگ احد میں دیکھنے کو ملے گی، اور واقعہ یہی ہے کہ بنو ہاشم میں بہادر ترین شخص جو ہیں وہ حضرت حمزہ تھے، اور ان کے بعد حضرت علی تھے۔ تو ان دونوں کا تذکرہ جو ہے آگے جنگوں کے موقع پہ آئے گا، تو یہاں پہ وہ موقع نہیں ہے۔ بہرحال یہ چچا تھے، انہوں نے جو ہے سیدہ خدیجہ کے دادا کے پاس جا کے جو ہے وہ اس پروپوزل کو آگے بڑھایا ہے۔ ایک سیکنڈ کا میں وقفہ لے رہا ہوں۔ جی آواز کلیئر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ چلیے ٹھیک۔ تو حضرت حمزہ نے جو بی بی خدیجہ کے دادا تھے ان کا نام اسد تھا، اور یہ انتہائی بہادر شخص تھے، ان کے بارے میں پچھلی دفعہ بھی تذکرہ ہو چکا تھا، اور بڑے مشہور انسان تھے، عرب کے اندر ان کی کافی عزت تھی۔ ان کے پاس جو ہے رشتے کا معاملہ طے کرنے کے لیے یہ گیا، اور پھر یہ باتیں طے ہو گئیں۔ تو ابن ہشام نیریٹ کرتے ہیں، ابن ہشام سیرت کی مشہور کتاب ہے، ابن ہشام نیریٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے طور پہ، مہر کو انگلش میں ڈاوری ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں ڈاوری بڑا نیوٹرل سا ٹرم ہے۔ اسلام میں جو ڈاوری کا کانسیپٹ ہے وہ والا ہے، مرد جو ہے مہر دیتا ہے عورت کو نکاح کے وقت، جو عورت کی طرف سے یہاں جو ہمارے یہاں رواج ہے دہیز کا، اس قسم کا تصور جو ہے اسلامی تصور نہیں ہے۔ اسلام کا اصل تصور یہ ہے کہ مرد جو ہے سرٹین اماؤنٹ اپنی حیثیت کے مطابق، بہت بڑھا چڑھا کے بھی مہر نہیں دینا چاہیے، اور انتہائی کنجوسی سے بھی مہر نہیں دینا چاہیے۔ اسلام میں کم سے ہر معاملے کے اندر اعتدال ہے، لیکن فائنینشیل معاملے میں تو حد درجے اعتدال ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی حیثیت کے مطابق مہر دینا چاہیے، آپ کی جو سیلری ہے اس حساب سے مہر دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اپنی حیثیت سے بڑھ کے بھی نہیں دینا چاہیے، انتہائی کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضور نے 20 اونٹنیوں کو ایز اے مہر مقرر کیا بی بی خدیجہ سے نکاح کے لیے۔ اور ابن ہشام نیریٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح جو کیا وہ بی بی خدیجہ سے کیا، اس بات کو آپ جانتے ہیں، اور جب تک بی بی خدیجہ زندہ رہیں حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ نکاح کے وقت حضور کی عمر جو ہے 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجہ کی عمر جو ہے وہ بعض روایات کے مطابق 28 سال تھی، اور بعض کے مطابق 40 سال تھی۔ زیادہ مشہور روایت جو ہے وہ 40 والی ہے، لیکن زیادہ اوتھینٹک روایت جو ہے وہ 28 والی ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں بالکل مشہور چیزیں زیادہ فیمس ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا 40 والی روایت غلط ہے، لیکن جو 28 والی روایت ہے وہ وتھ رسپیکٹ ٹو چین آف نیریشن دیٹ از مور اسٹرانگر، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ ہمارے یہاں 40 ہے تو وہ بھی صحیح بات ہے، وہ کوئی غلط روایت نہیں ہے، تو اسی کو تسلیم کرتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ کا نکاح کے وقت عمر 40 تھی، اور حضور کی نکاح کے وقت جو ہے عمر 25 سال تھی۔ اب اس نکاح کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے اسکرین پر اپیئر ہو رہی ہیں، وہ میں پڑھ کے انشاءاللہ آپ کے سامنے نیریٹ کروں گا، اور پھر اس سے چند چیزیں جو سمجھ میں آئیں گی۔ جو اگلا اسکرین پہ آپ کے جو کلپ اپیئر ہو رہی ہے یہ علی سلابی صاحب کی جو سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کی پہلی جلد سے میں نے اٹھایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں حضرت خدیجہ سے شادی کا سبب بھی یہی سفر بنا، جو میسرہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا کرتے تھے، تو کئی سفر کیا ان میں سے ایک سفر جو ہے شادی کا ریزن بنا، امیڈیٹ ریزن بنا۔ کیوں؟
ایک تو میسرہ نے ان سے یعنی سیدہ خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی، صداقت اور کریمانہ اخلاق کا تذکرہ کیا، دوسرا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود دیکھا کہ ان کے مال میں اتنی برکت ہوئی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور ٹریڈ میں بھی بڑے اسکلڈ تھے، اور لوگوں کی زبانی بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات عالیہ کی اطلاعات ملتی نہیں تھی، یعنی صرف میسرہ ہی واحد سورس نہیں تھا حضور کی تعریفات کا، بلکہ مکہ کے اندر عام طور پہ جو ہے حضور کی پرسنالٹی، آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی ذہانت، آپ کا دوسروں یعنی فضول چیزوں سے بچے رہنا اور شرافت، یہ ساری چیزیں بڑی مشہور تھی۔ تو حضرت خدیجہ نے حضرت خدیجہ کو گویا اپنی گمشدہ منزل مل گئی، انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع کو بتا دی۔ اب یہ سہیلی تھی، بعض روایت میں پھوپھیزاد بہن بھی بیان کیا گیا، تو یہ ممکن ہے کہ پھوپھیزاد بہن بھی ہوں اور پھر سہیلی بھی ہوں۔ تو نفیسہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ آپ جو ہے خدیجہ سے نکاح کر لیجیے۔ اب دیکھیے یہ رشتے وغیرہ کا معاملہ جو ہے، عورتوں کو زیادہ سمجھ ہوتی ہے ان معاملات کی، وہ رشتے وغیرہ انیشیٹ کرنے میں انٹرسٹ بھی زیادہ رکھتی ہیں، تو نفیسہ کو معلوم تھا کہ کس طرح رشتہ انیشیٹ کرنا ہے۔ تو نفیسہ نے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ نہیں کہا کہ خدیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، بلکہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہے خدیجہ سے نکاح کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو حضور ظاہر ہے کہ حضور تو جانتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ اتنی امیر خاتون ہیں، اتنے اعلیٰ نسب کی خاتون ہیں، اور میں ایک یتیم انسان ہوں، میرے پاس مال بھی نہیں ہے، وہ مجھ سے نکاح کیوں کریں گی؟ اب یہ دیکھیے اس قسم کی باتیں ہیں، نکاح میں لوگ جو ہے وہ اس طرح کی، انہوں نے ڈائریکٹلی بیان بھی نہیں کیا کہ آپ سے خدیجہ نکاح کرنا چاہ رہی ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ایسی سی بات ہے۔ تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بی بی خدیجہ تیار ہو جاتی ہیں تو میں تو تیار ہو جاؤں گا نکاح کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیے اس یہاں پہ تو وہ بات مینشن نہیں ہے، لیکن ابن سعد وغیرہ میں مینشن ہے کہ نفیسہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چلیے میں منا لوں گی خدیجہ کو، اور آپ جو ہے ہاں کر دیجئے۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے چچاؤں سے پہلے مشورہ کرتا ہوں۔ تو مشورہ کرنے کے بعد جو حضور نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ گئیں اور بی بی خدیجہ کے پاس کہا کہ میں نے جو ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر لیا نکاح کے لیے، وہ لوگ رشتہ لے کے آئیں گے۔ تو یعنی ایک طرح سے وہ ایکسیپٹنس بھی ہو گیا، اور دوسری طرح سے مطلب وہ ایک جو یعنی رشتے کے معاملات میں کور اپ وغیرہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک اسلوب ہوتا ہے، وہ بھی ہو گیا۔ تو حمزہ بن عبد المطلب جو تھے حضور کے چچا، وہ لے کے آئے رشتہ، اور یعنی معاملہ طے ہوا۔ تو 20 اونٹنیوں، جیسا کہ پہلے بھی بیان کر دیا گیا، ایز اے مہر جو ہے مقرر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح بی بی خدیجہ سے ہوا۔ اب چند امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں اس نکاح سے ریلیٹڈ، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو کہ علی صلابی صاحب نے بیان کیا ہے کہ فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 میں کہ ایک کامیاب تاجر کے اوصاف میں سے اہم ترین وصف صداقت و امانت ہے۔ یعنی ایک سکسیسفل بزنس مین کے لیے، یعنی ایک تو اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، جہنم کے اعتبار سے، جنت کے اعتبار سے بھی انسان کے لیے صداقت و امانت، سچائی، ٹروتھ فلنس انتہائی اہم جو ہے صفت ہے۔ لیکن خالص دنیاوی پرسپیکٹو سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک انسان اگر سچا نہیں ہے تو اس کا بزنس جو ہے سکسیسفل نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے ایڈورٹیزمنٹ میں فالس پرومسز کرتا رہے اور ان میں سے کچھ بھی پورا نہ کرے تو لوگ سمجھ جائیں گے، پھر اس سے ٹریڈ کرنا چھوڑ دیں گے، ہے نا؟ تو یعنی سچائی کا ہونا دنیاوی بینیفٹ کے لیے بھی ٹریڈ میں بعض دفعہ سچائی کی وجہ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، ٹریڈ میں وقتی طور پہ چھوٹا سا نقصان ہو سکتا ہے، بڑے نقصان سے انسان بچ جائے گا، لیکن وقتی طور پہ چھوٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن لارجر اسکیل آف ریالٹی میں دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی صداقت سے، امانت سے ٹریڈ میں بینیفٹ ہوتا ہے۔ تو تجارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے یہی دو اوصاف تھے جنہوں نے حضرت خدیجہ کو آمادہ کیا کہ وہ اپنا تجارتی سامان دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام بھیجیں، شام یعنی سیریا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائی اور ہر قسم کی خیر و بھلائی کے دروازے کھول دیے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا اہم پوائنٹ ہے کہ تجارت جو ہے، بزنس جو ہے، ٹریڈ جو ہے، وہ انسان کی زندگی میں پیسے کمانے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، بہت اچھا طریقہ ہے۔ فیکٹ بھی یہی ہے کہ ٹریڈ میں چونکہ رسک بھی ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ ٹریڈ میں رسک ہوتا ہے، بزنس میں اور کمپنی کھولنے میں اس طرح کی چیزوں میں رسک ہوتا ہے، اور امپلائی بننے میں رسک کم ہوتا ہے، یعنی رسک فیکٹر اگر آپ کہیں نوکری کر رہے ہیں تو ایلیمنٹ آف رسک کم ہوتا ہے ٹریڈ میں، یا بزنس کھول رہے ہیں آپ، یا اپنا یعنی ٹریڈ سے مراد صرف جو کپڑے بیچنا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جس کے مالک آپ ہوں یا جس میں آپ کا ایکٹیو انوالومنٹ اس طرح ہو، یعنی جو کہیں نہ کہیں بائنگ اینڈ سیلنگ سے ریلیٹڈ ہو، ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ برکت رکھی ہے، اور اس میں پروفٹ کے مارجن بھی زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی بھی امیر جو ہے وہ جاب کر کر کے نہیں بن سکتا، جاب کر کر کے آپ کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ سکتے ہیں،
لیکن جس کو کہتے ہیں کہ فرش سے عرش پہ نہیں پہنچ سکتا انسان، بہت اونچے یعنی غربت سے بہت زیادہ امیری کی طرف نہیں بڑھ سکتا، ٹھیک ہے، سرٹین اماؤنٹ، سرٹین لمیٹیشن ہوتی ہے جابس کی، لیکن ٹریڈ کے تھرو انسان ہو سکتا ہے روڈ پہ بھی آ جائے اور ہو سکتا ہے بہت امیر بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بہت سارے جو انترپرنور ہوتے ہیں، وہ کمپنیز کھولتے ہیں اور وہ بیچارے 100 150 400 4000 کمانے والے ہوتے ہیں اور پھر کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ تو ٹریڈ میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں ایسی رکھی ہیں بائنگ اینڈ سیلنگ میں کہ وہ انسان کو اس میں یعنی منافع بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اور وہ پیسہ کمانے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے، لیکن ساتھ میں شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ امانت اور صداقت ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے موجود ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا تاجر ہوگا، سچا تاجر اور امانت دار تاجر ہوگا، وہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ جو ہے ان کا اس کا انجام ہوگا۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام تاجر جہنمی ہیں سوائے ان کے جو امانت داری سے سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اور جو امانت داری اور سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں ان کا مقام، یعنی مقام تو نہیں کہہ لیجئے لیکن ہاں ان کا حشر جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام اور شہیدوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت کا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ ایسا شخص دوسرے کے احکامات کا پابند نہیں ہوتا، یہ ایک بینیفٹ ہے، یعنی آپ یعنی سرٹن لیول آف انڈیپینڈنس جو ہے وہ انسان کے اندر ہوتی ہے، اور محتاجی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اگرچہ تھوڑا رسک فیکٹر بھی تجارت میں، ٹریڈ میں، بائنگ اینڈ سیلنگ میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ شیخ محمد الغزالی رحمہ اللہ ایک بات بیان فرماتے ہیں، اب یہ محمد الغزالی وہ نہیں ہے، امام غزالی نہیں ہے، محمد الغزالی سیرت نگار ہیں، دوسرے ہیں، مورخ ہیں، یہ ریسنٹ ٹائمز کے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے سیرت کی اپنی کتاب لکھی ہے فقہ السیرہ، اس میں کی یہ اقتصاب ہے، یہ وہاں سے لیا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ عورتیں جو عظیم لوگوں کی زندگیوں کو کامیاب بنانے والی ہوتی ہیں، ان کے لیے حضرت خدیجہ کی زندگی ایک مثالی زندگی ہے، چونکہ یہ ایک کامن کہاوت ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے جو ہے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ناٹ نیسسریلی ٹرو آلویز بٹ موسٹ آف دا ٹائم۔ ایک انسان بہت اگر کامیابی کے اونچے مقامات تک پہنچتا ہے، چاہے وہ روحانی کامیابی ہو، چاہے پولیٹیکل کامیابی ہو، چاہے وہ جو ہے دنیا کی کامیابی ہو، وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک اس کو اپنے گھر میں کچھ سکون نصیب نہ ہو۔ اگر گھر میں سکون نصیب نہیں ہوگا انسان کو، تو انسان بڑے کام جو ہے اتنی آسانی سے نہیں کر سکتا۔ تو آگے لکھتے ہیں انبیاء اور رسولوں کے دل بڑے حساس ہوتے ہیں، سینسیٹیو ہوتے ہیں ان کے دل، کیونکہ وہ بہت بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے قلوب پہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو وہ جس قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے جستجو کرتے ہیں، اس قوم کی طرف سے انہیں بڑی زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو بہت ساری زیادتیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان زیادتیوں کو جھیلنے کے لیے، ان مخالفتوں کو برداشت کرنے کے لیے اور ان کا صحیح طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور پھر اعتدال کی راہ اور امانت داری کے ساتھ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، یہ ضروری ہے کہ ان کے دلوں کو گھر میں کم سے کم اطمینان ہو سکے۔ تو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انہیں بھلائی کے راستے میں بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس لیے انہیں دوسروں کی نسبت ایسے شریک حیات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو ان کی نجی زندگی کو محبت و الفت و اتفاق سے معمور کر دے۔ یعنی عام طور پہ ہر انسان کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی بیوی جو ہے اس کے دل کا سکون بنے، گھر کے اندر جو ہے سکون کا ماحول قائم رکھے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا کام جو کہ چونکہ تمام لوگوں سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، تمام لوگوں سے زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے، پوری کی پوری قوم سے بھیڑنا پڑتا ہے، تمام لوگوں کے عقائد کی اصلاح جو ہے مقصود ہوتی ہے، پوری زندگی جو ہے دعوت و تبلیغ کرنی ہوتی ہے، صبر و استقامت کا پہاڑ بننا پڑتا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو گھر میں محبت الفت اور سکون اس طرح دیا جائے، اس طرح ملے کہ کم سے کم جو ہے وہ گھر کے اندر محبت سے اور سکون سے ان کے قلوب اور مضبوط ہوں، ان کو سکون ملے، تاکہ باہر جب وہ دنیا کی کا مقابلہ کریں تو ان کو جو ہے وہ ایک ہمت ملے۔ اور مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رکھی ہے کہ وہ اگر اس کی بیوی سے اس کو سکون ملتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے ہمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، صبر و استقامت میں اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آگے لکھتے ہیں حضرت خدیجہ میں یہ اوصاف بدرجہ اتم موجود تھے، یعنی حضرت خدیجہ سکون کے معاملے میں حضور کا بے انتہا خیال رکھتی تھیں، اور حضرت خدیجہ کا اتنا بلند و مقام و مرتبہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ بہت اچھی ٹریڈ وومن تھیں، ٹریڈ وومن تو اچھی تھیں ہی، لیکن اس وجہ سے ان کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت کے حصول کا اصل ریزن جو ہے، فضیلت کے حاصل ہونے کا اصل ریزن ان کا کریئر نہیں تھا، بلکہ ان کا بیہیویئر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے، ان کا کیئر ٹیکنگ ایٹیٹیوڈ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے۔ جب ہم غور کرتے ہیں چاروں عورتوں پہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفیکٹ قرار دیا ہے، چاہے وہ بی بی خدیجہ ہوں، چاہے وہ سیدہ فاطمہ ہوں،
چاہے وہ حضرت آسیہ ہوں، چاہے وہ بی بی مریم ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں کا رول جو ہے پرفیکشن کے لیے کوئی ایسا اچیومنٹ دنیا کا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کا اچیومنٹ کوئی خراب چیز ہے، لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ اللہ کے نگاہ میں بلندی اور اللہ کی نگاہ میں پرفیکشن چھوٹی موٹی دنیاوی کامیابیوں اور پیسوں کے حصول اور جو ہے چند ڈگریوں سے اللہ کے ہاں جو ہے وہ اتنا بلند مقام نصیب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے وہ اتنا مشکل ترین کام انہوں نے کیا. جیسے ایک بینگ اے ویری گڈ مدر از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ جاب، ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ جاب. اس کو آسان نہ سمجھیں، اس کو چھوٹا کام نہ سمجھیں، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے سیدہ مریم کو جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اس کے لیے ان کو وہ مقام حاصل ہوا. تو بینگ اے مدر شی واز پرفیکٹ، ٹھیک ہے. تو ان کو مقام پرفیکشن اس وجہ سے نصیب ہوا کہ انہوں نے مدرہڈ کے جاب کو بہت اچھے طریقے سے اپنایا. جاب ٹریڈ کر لینا اور جاب کر لینا اور اس طرح کے کام کر لینا یہ آسان کام ہے. بینگ اے ویری گڈ مدر جو بہت اچھے طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرے، یہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہے، بہت بڑا کام ہے. تو بڑے کام کرنے سے مقام و مرتبہ بلند ملتا ہے، چھوٹے کام کرنے سے مقام و مرتبہ بلند نہیں ملتا، ٹھیک ہے. اسی طرح بی بی سیدہ فاطمہ کا ہم دیکھتے ہیں تو وہ انتہا یعنی وہ سب سے بیسٹ ڈاٹر کی حیثیت رکھتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے اور حضرت علی کی وائف ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے رول کو پرفیکٹ طریقے سے ادا کرتی تھیں. حسن و حسین کی ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے رول کو انتہائی پرفیکٹ طریقے سے ادا کرتی تھیں، اس لیے ان کو مقام و مرتبہ ملا ہے. تو ایز اے جو آپ کا ہیومن رول ہے نا، وہ آپ کو مقام اور مرتبہ اور آپ کو اونچا اللہ کے نگاہ میں عزت بخشتا ہے. ایز اے انڈیویجول آپ کتنے پروفٹ کما رہے ہیں، دیٹ از ناٹ دی پیرامیٹر وچ ول ڈیسائیڈ کہ اللہ کے یہاں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم بی بی آسیہ پہ غور کرتے ہیں تو انہوں نے فرعون کی مخالفت کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. تو وہاں بھی ایز اے مدر کا رول جو ان کا ہے وہ ان کے پرفیکشن کا پرائم ریزن ہے نا. پھر ہم جو ہے سیدہ خدیجہ کا تو جانتے ہی ہیں کہ وہ ایز اے وائف جو ہے پرفیکٹ تھیں، اس بنا پہ ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے. تو آپ سمجھیں کہ اللہ کے نگاہ میں پرائرٹی کون سی چیز ہے نا. وہ ہیومن رول جو آپ ادا کر رہے ہیں اور ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن جو اللہ کے خاطر آپ کر رہے ہیں، اس میں بھی ریزن پرائم ریزن اللہ کی رضا جوئی ہونی چاہیے. تو یہ اللہ کے ہاں جو ہے قابل عزت اور قابل قبول اور مقام بلندی تک پہنچانے کا ریزن ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بی بی خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نہایت عمدہ اور گہرے اثرات چھوڑے. تو یہ وہ وجہ ہے، یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ان کا اتنا بلند مقام اور اتنا اونچا اللہ کی نگاہ میں درجہ ہو سکا. تو یہ ساری اسٹوریز تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بی بی خدیجہ سے نکاح سے ریلیٹڈ. اور میں سمجھتا ہوں چونکہ نیکسٹ لیکچر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے اوپر، جیسا کہ آپ اپنے سامنے اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، چلڈرن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں ہوئی تھیں، جس میں سے ایک کے بعد ایک ان لوگوں کا انتقال ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تمام اولادیں آپ کی زندگی میں انتقال کر گئیں. تو ان سب کے بارے میں انشاءاللہ شارٹ میں ہم ڈسکرپشن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کا ذکر جو ہے نیکسٹ ٹرن پہ کریں گے. آپ کے تمام اولادیں جو 7 اولادیں ہیں ان میں سے 6 اولادیں جو ہیں سب کی سب بی بی خدیجہ سے ہوئی ہیں. 7ویں اولاد جو حضرت ابراہیم ہے سب سے نیچے اپیئر ہو رہی ہے، اپیئر ہو رہا ہے جن کا نام اسکرین پہ، اور یہ سب سے اخیر اولاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ جو ہے پیدا ہوئے ہیں حضرت ماریہ قبطیہ کے ذریعے، لیکن باقی 6 اولاد جو ہیں یہ سب کے سب جو ہے سیدہ خدیجہ سے پیدا ہوئی ہیں. ان سب کی ماں جو ہیں سیدہ خدیجہ ہیں. تو ان کے بارے میں بھی ہم جو ہے انشاءاللہ ڈیٹیلڈ، بہت ڈیٹیلڈ تو نہیں لیکن ہاں ایک شارٹ ڈسکرپشن جو ہے ان حضرات کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. آج کا چونکہ لیکچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرج کے اوپر تھا اور اس میرج کی اہمیت اور پھر ایز اے وائف جو سیدہ خدیجہ کا رول تھا اور باقی عورتوں جو پرفیکٹ عورتیں ہیں ان کا رول ایز اے فیملی پرسن کیا تھا، اس پہ توجہ دینا اصل مقصد تھا، اور جو اس سے ریلیٹڈ اہم نکات تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دیے ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالی یہیں پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کے بارے میں ڈیٹیل تذکرہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شرف قبولیت بخشے اس مجلس کو. میں آپ کے اب سوال اور جواب لوں گا. فی الحال کے لیے میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین.